بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے بارے میں غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قربانی شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور بیوی نے کر لی تو شوہر کی طرف سے ہو جائے گی، باپ نے کر لی تو بیٹوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اور قربانی کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کے قبضے میں اپنی ضروریات اصلی سے زیادہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر باپ کے پاس اور بیٹے کے پاس بھی موجود ہے تو دونوں پر قربانی لازم ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اور بیوی دونوں کے پاس موجود ہے تو دونوں پر قربانی واجب ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس قربانی کی گنجائش ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ بڑی کثرت سے اس مغالطے میں مبتلا ہیں اور کسی نہ کسی کو ایصال ثواب کرے اور اس کی طرف سے قربانی کرے۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فریضہ ادا کر رہا ہے تو فرض ادا کرنے کے ساتھ ایصال ثواب کرنے میں شک ہے، تو فرض ادا کرنے کا ایصال ثواب میں شک ہے۔ اگر نفلی قربانی کر رہا ہے تو جتنوں کو چاہے ایصال ثواب میں شریک کر سکتا ہے۔ اپنے والدین کی طرف سے کر لے، اعزاء و اقرباء کی طرف سے کر لے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے کر لے۔ ایک ہی جانور میں 10، 20، 30، 40، 50 جتنے آدمیوں کو شامل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا قربان فرمایا پوری امت کی طرف سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے کہ جتنے لوگ اس وقت موجود تھے اور جتنے لوگ آپ کے بعد آنے والے تھے، سب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک جانور کے اندر ایصال ثواب کے لیے کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کی قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی، ایک بکرا ایک ہی کی طرف سے ہوگا، لیکن وہ ایصال ثواب جتنوں کو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ نفلی قربانی ہوگی اور فریضہ قربانی اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔